ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد میں ایک ٹک ٹاکر جو ہے وہ قتل کر دی گئی. کیوں قتل ہوئی، کس نے کی، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. لیکن آج صبح ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ اس کے اکاؤنٹ سے جو ویڈیوز اپلوڈ کی گئی تھی، مرنے کے بعد اس کے فالوورز، اس کے ویورز اور اس کے لائکس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اب میں اس پہ تبصرہ تو نہیں کرتا، وہ اب جا چکی ہے اللہ کے پاس. لیکن میں جو حضرات زندہ ہیں دنیا میں، ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں، یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے دیگر ایپس استعمال کر رہے ہیں، میں انہیں پیغام دیتا ہوں، اللہ کے بندو، اگر آپ اپنے اکاؤنٹ سے ایسی مواد کی تشہیر کرو گے جو غیر شرعی امور پر مشتمل ہو، آپ دنیا سے چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے، لیکن آپ کے یہ گناہ زندہ رہیں گے. آپ دنیا سے انتقال کر جاؤ گے، لیکن آپ کے گناہ دنیا کے اندر گردش کرتے رہیں گے. آپ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے حساب دینے کے لیے، لیکن ابھی آپ کا اعمال نامہ بند نہیں ہوگا، پیچھے سے گناہوں کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے بدنظری کی، وقتی طور پر وہ گناہ لکھ دیا گیا اور آپ بدنظری ختم کر کے قرآن کے سامنے بیٹھ گئے، اب وہ گناہ بھی ختم. یہ ایسا گناہ نہیں ہے. آپ نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد آپ سو گئے، اب آپ کی وہ ویڈیو، آپ کا وہ پوسٹ، آپ کی وہ تصویر، آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ سے وہ چیز، جو مواد جو آپ نے اس کی تشہیر کی ہے، شیئر کی ہے، آپ سو رہے ہیں آرام سے، لیکن آپ کے اعمال نامے کے اندر گناہ لکھتا جا رہا ہے. آپ جو ہے وہ گانا گا رہے ہیں، آپ کے اعمال نامے کے اندر گناہوں کا سلسلہ جاری ہے. آپ حج کے سفر پر چلے گئے، لیکن ادھر آپ کے اکاؤنٹ سے ان غلط چیزوں کی تشہیر ہوتی جا رہی ہے. لوگ اس ویڈیوز کو جو غیر شرعی امور پر مشتمل تھی اور آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کی تھی، وہ دیکھتے جا رہے ہیں. آپ حج بیت اللہ میں تہجد کے وقت لیٹے ہوئے سجدے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، آپ کا وہ گناہ لکھا جا رہا ہے. صرف یہ نہیں، آپ دنیا سے پردہ کر گئے، چلے گئے دنیا سے، آپ کا وہ گناہ اب بھی جاری ہے. آپ کا اعمال نامہ اب بھی بند نہیں ہوا، جاری ہے. کیوں ایسے گناہوں کے لیے جو ہے وہ آپ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں؟ کیوں وقتی شہرت پانے کے لیے ایسے جاری گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں جن گناہوں کا پھر ختم کرنے کا بھی کوئی پتہ نہیں لگتا؟ آپ نے جس اکاؤنٹ سے جو چیزیں اپلوڈ کی ہے، اب وہ اکاؤنٹ آگے بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، لوگوں کے سامنے آتا جائے گا، غیر شرعی امور اور غیر شرعی مواد اس پر دیکھے جائیں گے. آپ قبر میں ہوں گے، آپ کو اس کی سزا ملتی رہے گی. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نیکی کی طرف بلاؤ گے تو جتنے بھی لوگ نیکی کی طرف آئیں گے وہ سب نیک عمل کرتے رہیں گے، ان کو ثواب ملتا رہے گا، اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا جس نیکی کی طرف بلانے کا آپ سبب اور ذریعہ بنے تھے. اور اگر آپ گمراہی کی طرف بلاؤ گے، جتنے لوگ آگے گمراہ ہوتے جائیں گے، وہ جتنے مجرم ہوں گے اتنے ہی مجرم آپ بھی ہوں گے، کیونکہ آپ اس گمراہی کا سبب اور ذریعہ بنے تھے. تو کیوں کچھ دنوں کی شہرت کے لیے، کچھ دنوں کی کمائی کے لیے، کچھ دنوں کے فالوورز کے اور سبسکرائبرز کے چکر میں اپنی آخرت برباد کرنے جا رہے ہو؟ کیوں اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو؟ خدا را اپنے اکاؤنٹس پہ نظر ثانی کرے، خدا را اپنے آئی ڈیز پر نظر ثانی کرے. اگر آپ کے اکاؤنٹس اور آپ کے آئی ڈی سے کوئی ایسا مواد چلا بھی گیا ہو غلطی سے انجانے میں، آپ اسے فوراً ختم کر دیجئے. آپ سوشل میڈیا کے تمام ایپس ایسے امور میں استعمال کریں جو امور آپ کے لیے خیر اور نیکی کا ذریعہ بنے. آپ دنیا سے چلے بھی گئے، آپ کے یہ نیکیوں کا سلسلہ جاری ہو.
اب میں اس پر تبصرہ تو نہیں کرتا جو دنیا سے چلی گئی، لیکن جو دنیا میں موجود ہمارے دیگر ٹک ٹاکرز بھائی اور بہن ہیں، میں ان کے سامنے دست برستہ گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے، فکر کرے۔ یہ دنیا وقتی دو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ یہ اس کی رونقیں ہیں، یہ اس کی روشنیاں ہیں، یہ اس کے مزے ہیں، یہ کچھ دنوں کے لیے ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے، یہاں کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں۔ اب اس دھوکے کے سامان کے لیے آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا مجرم بناؤ گے؟ دنیا میں صرف صبح و شام کے کھانے کے لیے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے اتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کرو گے؟ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ تو کافروں کے لیے جنت ہے، اور یہ جنت ان کی وقتی ہے، 2-4 دنوں کی زندگی ہے بس۔ اور آج ہمارا مسلمان بھی ان کافروں کے اسی راستے پر چلنے لگا ہے اور دنیا کو ہمیشہ اور سب کچھ سمجھنے لگا ہے۔ اللہ کے بندے، دنیا کی چیزوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن دنیا کی ان چیزوں کو سب کچھ سمجھنا، ہمیشہ سمجھنا، یہ بھی بے وقوفی ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ اس لیے اگر آپ نے سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے تو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ پھر آپ دنیا سے جا چکے ہوں گے، اس وقت آپ کا افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس وقت آپ کا رونا دھونا، آپ کا رونا پیٹنا، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج موقع ہے، یہ دنیا موقع بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ اگر آپ اپنی آخرت سنوارنے لگے، اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہوئے تو موقع ہے، اور اگر دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہوئے اور آخرت کو بھول بیٹھے تو دھوکہ ہے۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔